السلام علیکم۔ اچھا بھی بچوں، بس ایک کوشش ہے، اور جیسے میں نے آپ لوگوں سے ایس ایم ایس میں واٹس ایپ گروپ پہ پوچھا تھا کہ میں جب پیک میں تھا تو میں وہاں پر اس طرح سے سیشن رکھ لیا کرتا تھا، اور پچھلے سال تقریباً میں نے کوئی 5-6 سیشن شاید زیادہ ہی رکھ لیے تھے، تو اس پہ بچوں کا بڑا اچھا رسپانس تھا، اور ٹیچنگ میں آنے کے بعد میں نے اس چیز کو ریلائز بھی کیا، اور اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھا کہ جو میرے سامنے لوگ ہیں، آپ جو نوجوان ہیں، ہم پہ ایک محنت ہوئی ہے باطل کی طرف سے، بڑی ٹھیک ٹھاک محنت ہوئی ہے۔ محنت کیا ہوئی ہے کہ بس کسی طرح دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ باطل سے میری مراد ہے، باطل مطلب جو نیگیٹیوز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، جن کا مقصد جو شیطان کے تابع ہیں، تو اس کی بڑی محنت ہوئی ہے۔ ہم بے شک ایک مسلمان ملک ہیں، لیکن ہم پہ بڑی محنت ہوئی کہ کس طرح ہم لوگ دین سے ہٹ جائیں، دین ہماری زندگیوں سے نکل جائے، اور وہ کئی سال کی محنت ہے، جس میں میڈیا شامل ہے، جس میں سکولز شامل ہیں، بہت زیادہ حد تک سکولز شامل ہیں، بہت ہی زیادہ حد تک شامل ہیں، اور چونکہ اتنے عرصے سے محنت چلی آ رہی ہے، تو پھر اسی محنت کا شکار جو والدین بچپن سے بڑھتے وہ بھی اس محنت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر والدین کا بھی قصور آ جاتا ہے، پھر اس میں ہمارے میڈیا کا بہت بڑا قصور ہے، اوور آل ملا کے معاشرے حکومت کے قصور ہیں۔ چونکہ محنت بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے، تو اس کے رزلٹس تو بہت دور تک گئے ہیں، لیکن کیا دین دنیا سے ختم ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی ذمہ داری لگائی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی، کہ وہ یہ کوشش کرتا رہے کہ کس طرح سارے جو دنیا میں لوگ زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں دین اسلام آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ ہے ہی اسلام۔ اب اس محنت میں ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے، اس میں ایک بھائی اپنے بہن بھائیوں کے لیے رول پلے کر سکتا ہے، ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے رول پلے کر سکتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، ہر کسی نے اپنے اپنے درجے میں رول پلے کرنا ہے۔ استاد کا بہت رول ہے، چونکہ آپ لوگ جو 10-12 سال جن اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں، ایکسیپشنز ہیں اپنی جگہ پر، کئی اساتذہ اسکولز میں بھی ایسے ہیں، یا کئی اسکولز کے اپروچ بھی ایسی رہی ہے جو بچوں کی کوشش کرتے رہے کہ دین زندگی میں رہے، لیکن کئی اسکول ایسے ہیں، جو میں نام نہیں لوں گا، کئی اسکول ایسے ہیں جو ہم ترقی کی وجہ سے کہ بچہ ترقی کر جائے گا ان اسکولز میں تو پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ان کے انٹینشنل یا ان انٹینشنل ایجنڈا میں شامل ہوتا ہے کہ یہ دین ان کی زندگیوں سے نکلے، کیونکہ باطل نے محنت یہ کی ہے کہ دین سے جو ہے وہ تخریب کاری پیدا ہوتی ہے اور خرافات پیدا ہوتے ہیں اور انسان پاگل ہو جاتا ہے، تو ان اسکولز نے بڑی محنت کی آپ کی زندگی سے سب نکالنے کے لیے۔ میں نے کیا سوچا اپنی ذمہ داری کے بارے میں، دیکھیں آپ لوگ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیف کے پیپر مجھ سے پڑھتے ہیں، ان میں 3 پیپر تو میں کیف کے پڑھاتا ہوں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مجھ سے پورے کیف کے پیپر پڑھ رہا ہے تو 1.5 سال تو وہ ایوریج میرے پاس رہ سکتا ہے، 1 سال چلے رہ سکتا ہے، 1.5 سال نہیں، کیونکہ کیف 7 کیف 8 اکٹھے سیشن میں ہوتے ہیں تو 1 سال کہہ لیتا ہوں۔ پھر فائنل میں بی ایف ڈی پڑھاتا ہوں، انشاءاللہ رپورٹنگ بھی پڑھاؤں گا، تو فائنل میں بھی 1 سال میرے پاس لوگ رہتے ہیں، پھر جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے فیل ہو جاتے ہیں، وہ بار بار آ جاتے ہیں۔ تو میں اس سال 1.5 سال کے اندر آپ کی زندگی میں کس طرح تھوڑا بہت، پہلے تو سب سے پہلے اپنے کردار سے، اپنی عادات سے، اپنے اخلاق سے، کیونکہ اگر میں آپ کو یہ سمجھوں کہ میں آپ کو 1.5-2 گھنٹے میں کچھ دین کی باتیں کر دوں گا تو آپ کے اندر بہت کچھ میں ان پٹ کر رہا ہوں گا، نہیں، وہ جو سال 1.5 سال 2 سال آپ نے مجھے دیکھا ہے، اگر میں آپ کے سامنے ایک اچھا مسلمان پریزنٹ نہیں ہو سکا تو میری باتیں میننگ لیس ہیں، آلو کہ میرے میں بہت ساری خامی ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اگر میرے جو گناہ، جو میری گندگیاں ہیں، اللہ ان کے سامنے سے پردے ہٹا دے تو آپ لوگ تو میرے سیٹ سے ہٹا دیں گے، اور ہر ایک کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے پردے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی سب نے کوشش کرنی ہے۔ تو اگر میں اس سال 1.5 سال کا جو آپ سے میرا انٹریکشن ہے، میں آپ کے سامنے ایک اچھا مسلمان بن کے نہ آ سکا تو میرے یہ اس طرح کے بیان کوئی
مطلب کوئی فائدہ نہیں ڈال سکتے. تو ایک تو مجھے اپنے سال 1.5 سال کے اندر اپنے آپ کو ایسے چلانا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہو، مین تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دوسری بات کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھا کروں وہ میرے اندر بھی ہو. الحمدللہ کوشش پوری کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح میں روز احادیث کا کچھ ذکر کر رہا ہوں، آیات کا، تو جو چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہوں الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اندر بھی وہ چیزیں پہلے سے موجود ہوں. تو اسی سلسلے میں آپ یہ رائز والوں کی مہربانی کہ انہوں نے اس کو ساتھ اسی فلو کے اندر کہا کہ آپ سلسلہ چلا لیں. تو انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ میں جیسے بھی ٹائم مینج ہوا تو اس طرح سے جو آپ کے پاس ٹیٹو اکیڈمی کے وہ ساری سائٹ آ رہی ہوتی ہے اس میں ایک سیکشن بنا دوں گا بیانز کا. اس میں پھر جس طرح یہ نہیں لیکچر 1 2 3 ڈل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بیان 1 2 اور ان کے نام لکھ دوں گا میں. تو اس طرح سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے. تو آج جس ٹاپک سے میں نے بات شروع کرنی ہے وہ ہے ہمارا زندگی کا مقصد، کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا. آج اس پہ بات کرتے ہیں. کوشش کروں گا کہ گھنٹے سے زیادہ بیان نہ کیا کروں. ویسے تو میں جذباتی آدمی ان معاملوں میں، بولنا شروع کروں گا تو سارا دن بولتا رہوں گا، لیکن کیمرہ مین نے بھی اپنی ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے میں سمیٹ دوں بات کو. تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں وہ مقصد ہے زندگی کا، کہ ہم زندگی ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں ہی کیوں. ایک کرکٹر تھا انڈیا کا، ہے مطلب زندہ ہے، پاسٹ کرکٹر ہے، سدھو. کافی مشہور نام ہے، میڈیا کا بہت مشہور نام ہے، اور جو کچھ کامیڈی شوز ہیں ان میں بھی وہ ہوسٹ ہوتا رہا. پھر اس کے علاوہ ان کا سیاستدان بھی ہے، کہیں پر وزیر بھی ہے. اس کا میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں وہ اپنی کامیابی کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ کس طرح وہ زندگی میں فیل ہوا، بالکل اپنی ٹین ایج میں کس طرح سے آوارہ سا تھا اور باپ سے جھوٹ بولتا تھا. کرکٹ میں باپ اس کا کرکٹر بنانا چاہتا تھا لیکن بس وہ ویسے ہی زندگی گزار رہا تھا جیسے بہت سارے نوجوان گزارتے ہیں. پھر کیسے اس کی زندگی میں چینجز آئیں، اس نے اپنے باپ کو روتا ہوا دیکھا اور کس طرح سے اپنے ارادے کو بدلا. پھر اس نے بہت سخت ایفرٹ کی اور جو اس کی جوانی کے دنوں میں اس کے سارا فوکس کرکٹ کی طرف ہو گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ انڈین ٹیم کے لیے کھیلنا ہی کھیلنا ہے. اور پھر 80s کا یہ بہت بڑا نام ہے. ہاں جی، وہ بیچ میں لائٹ سوئچ ہو گئی تھی. اچھا، درود شریف پڑھ لیں. ہاں جی، میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ آج جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ کوشش کروں گا، بیچ میں ٹائم بہت نکل گیا، کہ 1 گھنٹے میں سمیٹ لوں. بات یہ ہے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں ہیں ہی کیوں، ہم زندہ ہیں ہی کیوں یہاں پر. بات میں نے شروع کی تھی ایک کرکٹر سے، بلکہ ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہے، کمنڈیٹر بھی بہت بڑا کمنڈیٹر رہا ہے، سدھو. یہ انڈین ٹیم میں مڈ نائنٹیز تک کھیلا ہے، اور 96 میں جب پاکستان کوارٹر فائنل انڈیا سے ہارا تھا تو اس نے بڑی پھینٹی لگائی تھی اوپنر جب آیا تھا. بہرحال یہ انڈیا کے لیے اوپنر کھیلتا تھا اور بڑا اچھا کھلاڑی تھا، بیٹسمین تھا. بیٹنگ کیریئر بھی اس کا اچھا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ کمنٹری تو خیر مشہور کمنٹیٹرز میں تھا. پھر اس کے علاوہ یہ جو کامیڈی شوز ہیں ان میں کافی مشہور رہا ہے. پھر ابھی انڈیا کی وہ گورنمنٹ میں بھی ہے. تو اس کا میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں وہ یہ بتا رہا تھا کہ اس کامیاب کیسے ہوا. وہ اپنی زندگی کی سٹوری بتا رہا تھا کہ میں بہت آوارہ سا تھا اور جیسے عام ٹین ایجرز ہوتے ہیں ویسا ٹین ایجر تھا، اپنے باپ سے جھوٹ بولتا تھا، سویا پڑا رہتا تھا، اور باپ بھی اس کا کوئی بڑا مشہور وکیل اور سیاستدان تھا. تو ایک دن اس کی ناکامی پہ اس نے اپنے باپ کو روتے دیکھا، وہاں پر اس کو کلک کیا اور غیرت آئی. پھر اس نے اپنی محنت شروع کر دی. پھر اس کے بعد کیسے اس نے اسٹرگل کیا اور کس طرح سے روز پریکٹس کرتا تھا. کہتا ہے 125 چھکے میں روز لگاتا تھا، مطلب میری یہ پریکٹس تھی کہ میں 125 چھکے روز لگانے میں نے، اور بہت اس سے پریکٹس کی اور اس کے بعد پھر اس کو موقع ملا اور پھر منوایا اپنے آپ کو. اسی طرح سے ایک اور جگہ میں نے تندولکر کی بھی ایسی ایک سٹوری پڑھی تھی کہ اس طرح کتنی سخت محنت کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ نظر آئیں گے
چاہے وہ پڑھائی کی فیلڈ ہے، چاہے وہ کھیل کی فیلڈ ہے، چاہے وہ شوبز کی فیلڈ ہے، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہے، چاہے وہ سیاست کی فیلڈ ہے، کوئی بھی ایسی فیلڈ جو ہم جن کو دیکھتے ہیں اس میں جو کامیاب لوگ نظر آئیں گے ان کی بڑی سٹرگل ہوگی. شاید سب کی سٹوری کچھ ایسی ہی ہوگی کہ پہلے زندگی میں فیلئر تھے، بس ایسے ہی ٹائم گزار رہے تھے، پھر ان کو اپنا مقصد پتہ چلا، پھر انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا، پھر گول سیٹ کیا، پھر اس کے لیے محنت کی، اور پھر وہ آخرکار کامیاب ہو گئے. ایسی بہت ساری سٹوریز آپ کو سکسیس سٹوریز ملیں گی. کئی بزنسز ایسے ہیں جن کے جو اونرز ہیں انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے، جیسے یہ جو علی بابا کا جو اونر بڑا مشہور ہے جیک ما، اس کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ بڑی سٹرگل کی تھی اس نے. تو دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو آج کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہیں، اور جب اپنی وہ سکسیس سٹوری سناتے ہیں تو ان کا آغاز کہیں نہ کہیں فیلئر سے تھا، بیکار زندگی گزار رہے تھے، پھر ان کو ایک مقصد ملا، پھر وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے چلے گئے اور کامیاب ہو گئے. یہاں پر غلطی کچھ ہو رہی ہے، سے کوئی غلطی ہو رہی ہے. ہاں یہاں تک تو ایک بات ٹھیک ہے بالکل کہ آپ زندگی میں کچھ کریں گے تب جب آپ کا کوئی مقصد ہوگا، ورنہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کریں گے. ہاں کچھ تو کریں گے لیکن وہ کریں گے جو آپ کا دل چاہ رہا ہوگا. جانوروں کی زندگی دیکھیں، کچھ جانور ہیں جو بہت آرگنائزڈ ہیں اور ایک فیملی سسٹم کی طرح زندگی گزارتے ہیں. چونٹیاں بہت آرگنائزڈ ہیں، چونٹیاں کو قرآن پاک میں ذکر بھی آیا ہے، چونٹیاں بہت آرگنائزڈ ہیں. چونٹیوں کی کالونیز ہوتی ہیں پوری. چونٹیوں نے اپنی کالونیز مینیج کرنے کے لیے ذمہ داریاں بانٹی ہوتی ہیں. چونٹیاں ٹیم ورک کرتی ہیں اور اتنی ہمبل ہوتی ہیں کہ اگر وہ آپ دیکھیں، کبھی غور کیا ہو بچپن میں اس طرح کی شرارتیں کی ہوں، تو چونٹیاں جو سامان لے کے جا رہی ہیں، اگر آپ ان کے آگے ہاتھ رکھ لیں گے نا تو وہ کاٹیں گے نہیں آپ کو، وہ اپنی جگہ بدل لیں گے، وہ جگہ بدل کے چلی جائیں گے. بہت ہی فوکسڈ، بہت ٹیم ورک کر کے چلتے ہیں، بہت آرگنائز چلتے ہیں. پھر اسی طرح سے مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں بہت آرگنائزڈ ہوتی ہیں، شہد بڑی محنت سے بنتا ہے. میں ایک جگہ سن رہا تھا، پتہ نہیں اس میں کتنی اتھینٹسٹی ہے، لیکن مجھے بات بڑی مزے کی لگی کہ جو شہد کی مکھیاں شہد بنا رہی ہوتی ہیں انہوں نے ڈیوٹیز بانٹی ہوتی ہیں. ان میں کچھ مکھیاں ہیں جو پھلوں سے رس کلیکٹ کر کے لائیں گی، اور دروازے پہ ان کا رس کی انسپیکشن ہوگی. جو خراب رس لے کے آئے ہوگا ان کا وہیں گردن توڑ کے ان کو وہیں مار دیا جاتا ہے. اتنی سخت ان کی چیکنگ ہوتی ہے. وہاں چیکنگ پہ بھی مکھیاں موجود ہیں جو کوالٹی ایشور کر رہی ہیں، کوالٹی کنٹرول کر رہے ہیں کہ جو یہ رس لے کے آئے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، کہ اس میں خرابیاں تو نہیں ہیں، اور غلطی کی سزا موت ہے. اتنی آرگنائزڈ ہیں. لیکن کچھ جانور ہیں جو بس چل رہے ہیں، جو بس اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں. جانوروں کی خواہش کیا ہے؟ ان کی بھوک ہے، ان کی پیاس ہے، ان کی نیند ہے، اور ان کی جنسی خواہشات ہیں. جانور کی کل زندگی یہی ہے. اگر آپ جنگلی جانوروں کی ڈیٹیل کبھی، اگر آپ کو شوق ہو نیچرل جغرافک دیکھنے کا یا اس طرح کی کتابیں پڑھنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جانور ایسے ہیں جن کی زندگی میں صرف یہ 3 چیزیں ہیں. انہوں نے کھانا پینا ہے، سونا ہے، اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنی ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. جب سے پیدا ہوتے ہیں مرنے تک انہی 3 کاموں کے لیے وہ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. سوتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے اٹھتے ہیں، جہاں جا کے شکار ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جہاں پیاس لگتی پانی ملتا ہے پی لیتے ہیں، جہاں جنسی خواہش پوری کر، کئی جانور تو ایسے ہیں جو اپنی ماں بہن کی بھی فرق نہیں کرتے، جنسی خواہش پوری کرتے ہیں. تو یہ ہے جانور، اس لیے ہم ان کو جانور کہتے ہیں. تو ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کونے میں پڑے ہوئے نہیں. کھانا پینا کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ان کے جسم کی ضرورت ہے. اپنی جنسی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ان کے جسم کی ضرورت ہے. اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، ان کے جسم کی ضرورت ہے. تو جانور یہ 3 ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ذرا تھوڑے بہتر جانور ہیں وہ آرگنائزڈ طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں. ان کی کالونیز ہوتی ہیں، ان کے فیملی سسٹمز ہیں. ان فیملی سسٹمز کے اندر انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں. کچھ ہوں گے جو حفاظت پہ مامور ہوں گے، کچھ ہوں گے جو کھانے کا انتظام کرتے ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے ذمہ بچوں کی تربیت ہوگی. تربیت میں کیا ہوگا؟ اور وہ بھی اب جانوروں بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ان کو شکار کرنا سکھا رہے ہیں. جن ڈیوٹیز کو انہوں نے آپس میں بانٹا وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو وہ تربیت کر رہے ہیں. تو یہ بہتر جانور ہیں. تو اگر ہم ان بہتر جانوروں سے نچلا درجہ رکھیں، بیکار خونخوار جانور، تو وہ اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جو ان کی جسم کی ضرورت ہے بس. اور ان کی پیدائش سے لے کے وفات تک بس صرف یہی کام. ان سے بہتر جانور جو آرگنائز تھے وہ یہ 3 ضرورتیں تو پوری کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ ایک فیملی سسٹم میں چل رہے تھے، ایک کالونی سسٹم میں چل رہے تھے. اب آتے ہیں انسان پہ. اگر ہم اس وقت اپنی زندگی جتنی گزار چکے ہیں، اپنے پیرنٹس کی زندگی،
اور اسی طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو یہ جو میں نے جانوروں کی خصوصیات گنوائی ہیں نا، ہم ایسے ہی ہیں۔ آپ اپنی زندگی سوچیں، جو آپ نے اب تک 18-20 سال گزار دیے، جو میں نے زندگی کے 40 سال گزار دیے، یا اپنے ارد گرد جو لوگ نظر آتے ہیں، ان کی ساری ایفرٹ کیا ہے؟ ان کا دن کا سارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ سونے میں، جسم کی ضرورت ہے، کھانے پینے میں، جسم کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کی جو جوانی ہے، جو آپ لوگوں کی زندگی بڑھ رہی ہے، آپ کا ایک ٹاپ گول کیا ہوتا ہے کہ شادی کرنی ہے، تو وہ بھی ایک ضرورت پوری ہو گئی۔ اور جو جانوروں کی میں نے اعلیٰ نسل بتائی تھی جو بہت آرگنائزڈ اور فیملی لائف گزارتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ہم انسان ان جیسے ہو گئے، ہم اچھے سے اچھے گھر بناتے ہیں۔ میرے خیال میں جو چونٹیاں گھر بناتی ہیں شاید وہ ہمارے سے زیادہ اچھی انجینئرنگ ہے، وہ تو انڈر گراؤنڈ ساری کالونی بنا رہی ہوتی ہیں، ہم تو شاید اس ایڈوانس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے۔ تو جو جانور کر رہے ہیں ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم دنیا میں یہی سب کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا دنیا اسی لیے بنی تھی اور انسان دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہی سب ہو جو جانور کر رہے ہیں؟ تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اچھا، اس بات کو میں بعد میں کنیکٹ کرتا ہوں، ایک اور طرف چلتے ہیں۔ میں نے سدھو کے واقعے سے بات شروع کی تھی۔ سدھو صاحب نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی، کامیابی جب انہوں نے ایک گول سیٹ کر لیا۔ تو کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن کامیاب تب ہوں گے جب ہم زندگی میں کوئی گول سیٹ کریں گے۔ تو وہ جو سدھو یا تندولکر کی میں کہانی بتا رہا ہوں، یا اس طرح سے اور بزنس ٹائکونز ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی گول سیٹ کیا، اس کے بعد اس گول کو اچیو کرنے کی ایفرٹس شروع کر دیں، اور ایفرٹس کرتے 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 جو حاصل کرنا چاہتے تھے پھر وہ حاصل کر لیا، اور اس کو انہوں نے کامیابی کا نام دے دیا۔ جتنی میں نے لوگوں کی مثالیں دیں، چونکہ یہ سب نان مسلمز تھے، تو جو نان مسلمز ہیں ان کے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان کے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جس عرصے کے لیے دنیا میں موجود ہیں، اس میں میکسیمم اچیو کر لیا جائے۔ میکسیمم کیا؟ دولت، میکسیمم عزت، میکسیمم پاور۔ نان مسلم کی تھیری کیا ہے کہ دنیا میں کامیابی، کہ دنیا میں میکسیمم اچیو کیا جائے جو کر سکتے ہیں، دولت، شہرت، پاور، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ان کا ایک نام ہو دنیا میں۔ جو پرانے فائٹر ہوا کرتے تھے نا، جنگجو ہوتے تھے، بہت پرانے بڑے بہادر پہلوان ہوتے تھے، وہ لڑائی اس لیے کرتے تھے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کا نام بن جائے، اور آگے آنے والی نسلیں تاریخ میں ان کا نام جانا جائے کہ بڑا بہادر ہوتا تھا۔ چونکہ یہ نان مسلمز ہیں تو ان کی سوچ تھی صرف یہیں تک۔ لیکن یہ بھی کیوں امپورٹنٹ تھا؟ کیونکہ مقصد بنائیں گے تو ایفرٹ کریں گے، ورنہ اگر کوئی مقصد نہیں ہوگا تو کیسے زندگی گزاریں گے؟ جیسے جانور گزارتے ہیں۔ اور مثالیں سنیں، آپ لوگ سی اے کرنے، اب تو خیر کلاسز آن لائن چل رہی ہیں، چلیں پچھلے سیشن کی بات کر لیتے ہیں جب آپ لوگ فزیکل کلاسز لیا کرتے تھے۔ آپ میں سے کافی سارے بچے ہیں جو دوسرے شہروں سے پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ جو دوسرے شہروں سے پڑھنے بچے آتے ہیں وہ یہاں پر آ کے کہیں ہاسٹل میں رہ رہے ہوتے ہیں، کسی کے رشتہ دار کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی فلیٹ کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ اگر ان کے والدین ان کو یہاں بھیجیں، ان کو ریسورسز دیں، پیسہ دے دیں، رہنے کی جگہ دے دیں، اور ان کو یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ پیپر پاس کرنے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ آپ کو ایک شہر میں بھیجا گیا ہے جہاں آپ کے پاس رہنے کو جگہ ہے، جہاں آپ کے پاس جوانی ہے، جہاں آپ کے پاس وقت ہے، جہاں آپ کے پاس ریسورسز ہیں، لیکن یہ کہا نہیں گیا کہ پیپر پاس کرنے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، ریسورسز ہیں، انرجی ہے، کیا کریں گے؟ لیکن کہا نہیں ہے کہ تم نے پیپر پاس کرنے اس لیے لاہور بھیجا ہے، بس بھیج دیا ہے۔ کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ کریں گے جو دل میں آئے گا، وہ کریں گے جو آپ کی نفسانی خواہشات ہوں۔ کسی کا دل سونے کا کرے گا، وہ سوئے رہے گا، کسی کا دل گھومنے کو کرے گا، وہ گھومتا پھرتا رہے گا، کسی کا دل اور آوارہ گردیاں اور خرافات میں کرے گا، وہ کام کرے گا، کسی کا کھانے کا دل کرے گا، وہ کھاتا ہی رہے گا، کسی کا کھیلنے کا دل کرے گا، وہ کھیلتا رہے گا۔ تو وہ کرے گا جو اس کا اندر نفس چاہ رہا ہوگا، جو اس کے جسم کی ضرورتیں ہوں گی وہ پوری کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ریسورسز ہے، ٹائم ہے، جگہ ہے، جوانی ہے، تو وہ ان ریسورسز کو کیسے استعمال میں لائے گا؟ جیسے اس کا دل کرے گا، کیونکہ اس کو کوئی ٹارگٹ ہی نہیں دیا گیا۔ ہاں، اب اسی مثال میں چینج کرتے ہیں۔
اگر اس کے والدین کہیں کہ بیٹا تمہیں لاہور اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے کلاسز لینی ہے اور پیپر پاس کر کے دکھانا ہے، ورنہ تم گھر سے نکال دیے جاؤ گے، ورنہ تمہیں ڈنڈے مارے جائیں گے، ورنہ تمہیں یہ کیا جائے گا، ورنہ وہ کیا جائے گا، اب آپ کے عادات میں کوئی فرق آئے گا یا اب بھی وہی کام کر رہے ہوں گے؟ اگر اب بھی وہی کام کر رہے ہوں گے تو آپ غافل ہو گئے. کس بات سے غافل ہو گئے؟ جو والدین نے آپ کو مقصد دے کے بھیجا تھا، اور آپ کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا کہ کل کو جب ابا دوبارہ پوچھنے آئیں گے کہ ہاں پیپر پاس کیے نہیں کیے تو میری کتنی پھینٹی لگنے والی، تو آپ ہو گئے غافل. آپ غافل ہو گئے تو پھر انہی حرکتوں میں پڑے رہیں گے. لیکن اگر غافل نہیں ہوئے اور ریئلائز کر لیا کہ میرا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ کے سارے دن کی پرائرٹیز میں کیا شامل ہوگا؟ کلاسز لینا، کلاسز کا جو کام ملا ہے اس کو گھر جا کے پڑھنا، جو ہوم ورک ہے وہ کرنا. اس میں جتنے زیادہ سیریس ہوں گے اتنی زیادہ محنت کریں گے. اچھا، کیا آپ وہ جسم کی ضرورتیں پوری کرنا بالکل چھوڑ دیں گے؟ سونا بالکل چھوڑ دیں گے؟ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے. پھر اتنا کریں گے کہ آپ کا مین کام ڈسٹرب نہ ہو، اور وہ ضرورتیں پوری کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو جو آپ کا مقصد تھا، مقصد کیا تھا؟ پیپر پڑھنا ہے، پاس کرنا ہے، وہ پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جسم کی ضرورتیں ہیں، آپ کو پورا کرنا پڑے گا. ان جسم کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو ہی جا کے آپ پیپر پاس کر سکیں گے. نیند پوری کریں گے، کھانا پینا کھائیں گے تو ہی آپ لوگ پیپر پاس کرنے لگیں گے. تو جب آپ کے والدین نے آپ کو لاہور میں بھیجا، آپ کو ریسورسز دیے، آپ کو پیسہ، ٹائم، جگہ دی، اور مقصد بتا دیا کہ پیپر پاس کرنا ہے، تو آپ کی ایفرٹس پیپر پاس کرنے میں لگ گئیں. لیکن اگر مقصد نہیں بتایا تو کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ کر رہے ہوں گے جو دل کرے گا. تو انسان کی نیچر کیا ہو گئی کہ اس کو اگر ریسورسز دے دیے جائیں، لیکن ان ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیوں استعمال کرنا ہے، اگر اس کی وجہ نہ بتائی جائے، طریقہ نہ بتایا جائے، مقصد نہ بتایا جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ ریسورسز کو ویسے استعمال کرے گا جیسے اس کا دل چاہے گا. تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اور شاید انسان سے بہتر کر لیتے ہیں. کیسے بہتر کر لیتے ہیں؟ انسان کا کھانے کی خواہش ہے تو ایک انسان کتنا کو کھا لے گا، اس کے مقابلے پہ شیر، ہاتھی کمپیئر کر لیں کتنا کھاتا ہے، تو کھانے میں وہ اس سے بہتر ہو گیا، طاقت میں اس سے بہتر ہو گئے. گھر بنانے میں بھی انسان سے بہتر ہو سکتے ہیں. انسان ہوا میں گھر نہیں بنا سکتا، لیکن جیسے پرندے پورے پتوں کے اوپر جا کے، ٹہنیوں کے اوپر جا کے اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، کمال انجینئرنگ ہوتی ہے. وہ کبھی گھونسلہ دیکھے نا، ایسی زبردست انجینئرنگ ہوتی ہے. وہ کس طرح سے تنکے بنے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ورائٹی کے تنکے اس نے کہاں کہاں استعمال کیے ہوتے ہیں، کون سا تنکا استعمال کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے. یہ اس چڑیا کی بڑی عقل میں بات آ رہی ہوتی ہے. تو وہ شاید انسان سے بہتر بنا گئے. انسان تو بہت دیر سے اڑنا شروع کیا، پرندے تو کب سے اڑتے ہیں. انسان نے تو بہت دیر سے تیرنا شروع کیا، آبی جانور تو پتہ نہیں کب سے تیرتے ہیں. تو جو دل کرے گا وہ کریں گے، تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں. تو کیا ہم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے؟ نہیں. تو دنیا میں ہمیں جس نے بھیجا اس نے کسی مقصد سے بھیجا. آپ کو آپ کے گھر والوں نے لاہور بھیجا، کیوں بھیجا؟ آپ کو پیسے دیے، کیوں دیے؟ کسی مقصد کے لیے نا. تو جو بھیجنے والا ہے، جو دینے والا ہے، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے جو وہ اس بھیجے جانے والے کو ٹارگٹ دے رہا ہے، اور کل کو پوچھے گا، کل کو پوچھے گا. تو ہم دنیا میں ایسے تو نہیں آ گئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے، اور یہ تو وہ کائنات ہے جو ہمارے علم میں ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا ہو. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہمارا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ کی واحد ذات، اسی نے سب بنایا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اس نے سب بنا دیا، اور نہ صرف خالق ہے، اللہ رب بھی ہے. اللہ ان کو پالنے والا بھی ہے، ان کے ساری خواہشیں پوری کرنے والا بھی ہے. اگر اس دنیا میں، دنیا کیا، ساری کی ساری مخلوق ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو کے اللہ سے دعا مانگنے والے بن جائیں، تو اللہ ان سب کی دعا سن بھی سکتا ہے اسی وقت، اور پوری بھی کر سکتا ہے. اور ان کی سب کی دعائیں، ساری حاجات پوری کرنے میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ اللہ کی ذات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. تو جب اللہ کی ذات ہمیں دنیا میں بھیج رہی ہے تو بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیج رہی. میں پچھلی باتیں کنیکٹ کرتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ
اگر ہمیں مقصد نہیں پتا ہوگا زندگی کا تو ہمارے پاس ریسورسز تو ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم وہ کر رہے ہوں گے جو ہمارا دل کر رہا ہوگا، جو ہمارے جسمانی خواہشات ہوں گی، جو نفسانی خواہشات ہوں گی. تو یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر ہمیں کوئی کہیں بھیج رہا ہے، آپ لوگ آرٹیکلز میں جائیں گے، آپ لوگ فرمز میں کام کر رہے ہوں گے، تو وہ آپ کو اسائنمنٹس پہ بھیجیں گے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے شہر بھیجیں، ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک بھیجیں. تو آپ کو جہاں بھیج رہے ہوں گے کسی کام کے لیے بھیج رہے ہوں گے، کوئی آڈٹ کرنا ہوگا، کوئی اسائنمنٹ پوری کرنی ہوگی، کوئی رپورٹ بنانی ہوگی، آپ کو وہ بھیج رہے ہوں گے. اور اگر آپ وہاں دوسرے شہر دوسرے ملک جا کے بس عیاشیاں کر کے آ جائیں، ٹائم ضائع کر کے آ جائیں، تو باس بہت خوش ہوگا؟ نہیں. آپ ان سے کہیے آپ نے مجھے بھیجا تو تھا، تو میں تو مزے کر کے آ گیا. مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کسی کام کے لیے بھیجا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، بغیر مقصد کے نہیں بھیجا. یہ بات تو بیٹا کلیئر کر لیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا. جب مقصد کی پہچان ہو جاتی ہے تو انسان پھر کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب کامیابی پہ آتے ہیں، اور کامیابی کو پھر میں مقصد سے ریلیٹ کروں گا. آپ کے والد نے آپ کو یہاں لاہور پڑھنے کے لیے بھیجا، اور اب آپ یہاں پر آئے اور آپ نے ایک اچھا سا ہاسٹل، بڑا اچھا صاف ستھرا سا ہاسٹل حاصل کر لیا. بس وہیں کھا رہے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں، آرام سے عیش کر رہے ہیں، چل کر رہے ہیں. ابا جی پوچھیں گے فون کر کے، ہاں بھائی بھیجا تھا، کیا بنا؟ ہاں ابا میں کامیاب ہو گیا. یہ جملہ ٹھیک ہے، میں کامیاب ہو گیا. ارے آپ کامیاب ہوئے ہیں، آپ نے اچھا ہاسٹل لے لیا ہے. کسی کسی کے بس کی بات تھی وہ ہاسٹل لینا، آپ کہیں نہیں میں کامیاب ہو گیا. تو ہاسٹل لینے میں تو کامیاب ہوئے ہیں نا، لیکن ابا جی کو یہ کہنا کہ میں کامیاب ہو گیا، یہ جسٹیفائڈ بات ہے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ کامیاب ابا کی نظر میں کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہاسٹل حاصل کر لیں گے. پھر جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام پورا کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے. ورنہ آپ ابا سے کہیں ہاں جی ابا جی میں بس پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، میں سکسیسفل آدمی ہوں، میں بس پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. مجھے آگے سیٹ مل گئی تھی، میں آگے سیٹ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہ کامیابی نہیں ہے. روٹیوں کی بڑی شارٹ، پیٹرول نہیں مل رہا تھا آج کل، میں اس فلانے پمپ پہ جا کے پیٹرول حاصل کر رہے میں کامیاب ہو گیا تھا، ابا جی میں کامیاب ہو گیا. نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے. تو کامیابی کی ڈیفینیشن ہونا ضروری ہے. صحیح کامیابی کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا کرائے تو کامیابی. تو کامیاب ہر کوئی ہونا چاہتا ہے، اور اصل کامیابی کب ہوگی؟ جب جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے. نان مسلمز میں اور مسلمز میں مقصد کا فرق ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن کا فرق ہے. ہم ابھی اس وقت جس کام کی ایفرٹ کر رہے ہیں، جس کامیابی کی ایفرٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو اسکول والے تیار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر والے تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب انسان بننا ہے، آپ کے ٹیچرز کامیابی 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 سکسیسفل ہونا ہے. مختلف میڈیا کے ذریعے سٹوریز بتائی جا رہی ہوتی ہیں، سکسیس سٹوریز کہ سکسیسفل انسان. ہماری کامیابی کی ڈیفینیشن بگاڑ کے رکھ دی گئی ہے. ہم آج کامیابی سمجھتے کس کو ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیتا ہوں. ہم سارے ایفرٹ، کیوں جی سمیر بھائی، نور، ہم سارے کامیابی کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ اچھی جاب مل جائے، کسی کو ہم سمجھیں گے نا کہ کامیاب ہو گئے. اچھا کیریئر بن گیا، زیادہ پیسہ کما لیا، میرڈ لائف خوش ہو گئی، اچھا گھر، گاڑی، صحت مند زندگی. ہم اسی کو کامیابی کہہ رہے ہیں نا، ہم اسی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں نا. اپنی آپ اگر ٹین ایج کی، اپنی اسٹوڈنٹ لائف کی ایفرٹ ذرا غور کریں تو آپ کی ایفرٹ کیا ہو رہی ہے؟ آپ کی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ آپ سی اے کر جائیں. سی اے کر کے کیا کریں گے؟ پیسہ کمائیں گے، اور آپ ایک سکسیسفل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے پیسہ کما لیا ہوگا. پیسہ کمانے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ نے ایک بڑا سا گھر بنا لیا ہوگا ڈیفنس کے اندر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ گاڑیاں ہوں گی آپ کے پاس. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے بچے فلانے فلانے سکولز میں پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے بچے دوسرے ملکوں میں جا کے پڑھ رہے ہوں گے. آپ نے ایسی سوسائٹی میں گھر لے لیا ہوگا جہاں پر یہ غریب کمین لوگ نہیں، یہ وہاں نظر نہیں آتے. یہ جو گندے گندے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو کورونے لگے ہوتے ہیں، یہ وہاں نظر نہیں آ رہے ہوتے. یہ سکسیس ہے ہماری نظر میں، لیکن یہ سکسیس نہیں ہے. یہ سکسیس نہیں ہے. ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. چلیں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں دوبارہ. ایک میچ میں
جو سیکنڈ دفعہ کی ٹیم ہے اس نے سکور چیز کرنا تھا 350. جو اس ٹیم کا بیٹسمین تھا, ٹاپ کلاس بیٹسمین, 100 کر چکا ہے, آخری اوورز چل رہے ہیں, اور 350 کا ٹارگٹ وہ پورا نہیں کر سکا, 50 اوور ختم ہو گئے. یہ جو 100 کر چکا ہے بیٹسمین, یہ گراؤنڈ سے خوش واپس جائے گا چھلانگیں لگاتا ہوا یا اداس واپس جائے گا؟ کرکٹ تو ساری دیکھتے ہیں نا. دوبارہ سنیے, 350 کا ٹارگٹ ملا ہے, جو ٹیم چیز کر رہی ہے اس کا ایک بڑا سٹار بیٹسمین ہے, اور اس نے 100 بھی کر لیا, تو 100 اچیو کرنا بڑی بات ہے نا. 50 اوور پورے ہو گئے اور 350 نہیں ہو سکے, تو جب وہ کریز سے واپس جا رہا ہوگا پیویلین کی طرف, تو خوش جا رہا ہوگا یا منہ لٹکا کے جا رہا ہوگا؟ تو اس نے تو 100 کر لیا تھا, تو وہ تو کامیاب ہوا نا. پھر خوش کیوں نہیں جا رہا وہ؟ کیونکہ کامیابی وہ ہوتی ہے جو اینڈ ہے. کامیابی اینڈ کو کہتے ہیں, جس کا اینڈ اچھا ہے, اینڈ وہ کامیابی ہے. آپ نے ٹاپ کالج میں داخلہ لے لیا, آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں. آپ نے کلاسز پڑھنی پڑیں گی, داخلہ لینا ایک سٹیپ تھا, کلاسز لے لیں, کلاسز پوری آپ نے پڑھی اور آپ نے کورس کمپلیٹ کر لیا, آپ کامیاب ہو گئے زندگی میں؟ نہیں. اب اس سے آگے کیا ہے؟ آپ نے پیپر دیے, پاس کر لیے, آپ زندگی میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں. اس سے آگے کچھ ہوگا. اب آپ نے پیپر پاس کیے, اب آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے, بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, آپ نے جاب ڈھونڈ لی, آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں. اب آپ نے محنت کرتے جانا ہے, پیسے کماتے جانا ہے. اچھا, پیسے کماتے جا رہے ہیں, چیزیں حاصل کرتے جا رہے ہیں, آپ کامیاب ہو گئے؟ ابھی تک کی ڈیفینیشن کے مطابق ہاں کامیاب ہو گئے. میں نے کرکٹ کی مثال اس لیے دی تھی کہ وہ سینچری کرنے والا کامیاب ہو گیا. جب اس نے سینچری اچیو کی تھی وہ ہو گیا کامیاب. اس نے یقیناً بیٹ اس طرح ہوا میں ہلایا ہوگا, زمین پہ سجدہ کیا ہوگا, ہیلمٹ کو چوما ہوگا, اس نے یقیناً یہ کام کیا ہوگا, خوش ہوا ہوگا. لیکن جب 350 ٹارگٹ چیز نہیں ہو سکا تو الٹیمیٹلی منہ لٹکا کے گیا. تو کامیابی اصل وہ ہے جو اینڈ تک کامیابی ہے. ہم اس وقت جتنی چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہم پیسہ کما رہے ہیں نا, پیسہ کما رہے ہیں, سب سے پہلے ہم سی اے کر رہے ہیں, سی اے کر لیں گے, اچھا کیریئر بنا لیں گے, اچھی بزنس بنا لیں گے, اچھی نوکری شروع کر لیں گے, پیسہ کمانا شروع کر دیں گے, کرتے جائیں گے, یہ اینڈ نہیں ہے. اچھا, اس کے پیسہ کما لیا, اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کماتے رہنا ہے. اچھا چلو کماتے رہنا ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر کماتے رہنا ہے. اچھا, اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ جو کما رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھا لیا, اب پھر کمانا ہے, چلو پھر کما لیتے ہیں. اب بچوں کی تربیت کرنی ہے, کر لیا, پھر مر گئے. اچھا, دنیا میں ہم نے اگر 60 سال کی زندگی گزاری, ایوریج بات کر رہا ہوں, تو اس 60 سال کی زندگی میں سے آخری 5-10 سال تو بڑھاپے بیماری گئی ہیں نا, اس کو تو کوئی انجوائے نہیں کر رہا ہوتا. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو بڑھاپا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ تو بیچارے کھانستے گزار رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں کورونا کی وجہ سے, میں بڑا دکھی ہوتا ہوں بوڑھے لوگوں کی وجہ سے, کہ بوڑھے لوگ اس وقت کمروں میں بند ہیں, کوئی ان کے پاس نہیں بیٹھ رہا. ایسا نہیں کہ ان سے نفرت میں, ان کی فکر میں نہیں بیٹھ رہا. جیسے میرے والدین تو حیات نہیں ہیں, لیکن جو ساس سسر ہیں, ان کے پاس ہم نہیں جا رہے کہ ہم سے ہی کہیں وائرس نہ شفٹ ہو جائے. تو بوڑھے لوگوں اس وقت بیچارے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کہ کہیں ان تک بیماری نہ پہنچ جائے. تو بڑھاپے کے 5-10 سال تو آپ سمجھیں اس پریشانی میں نکال دیے. 50 سال زندگی کے 50 سال, آپ اپنی زندگی کی ایج دیکھیں, 21-22 سال کے تو ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو کیریئر بنانے میں 2, 4, 5, 6 سال لگیں گے نا, اور تو آپ نے 25, 26, 27, 28 سال, سمیر کتنی ایج ہے آپ کی؟ 20. اپنے آپ کو ایک اچھے کیریئر پہ کب دیکھتے ہو, کب پہنچ جاؤ گے؟ 3-4 سال لگیں گے نا. اور زیادہ اچھا کیریئر ہے تو شاید 2 سال اور جوڑ لو. تو آپ نے اپنی زندگی کے, ہم نے انکلوڈنگ می, 25 سال کا تھا جب میں نے سی اے کیا تھا, ہم سب نے اپنی زندگی کے 25, 26, 28 سال ایک محنت میں لگائے. کس محنت میں؟ کہ کیریئر بنانا ہے, کامیاب ہونا ہے. اب اس محنت کو کر کے ہم چلو سی اے کر گئے, 30 سال زندگی کے گزار دیے ہیں. اب جو اگلے 20 سال ہیں اگر ہیں, تو کیا وہ ایسا ہے کہ آپ نے سی اے کر لیا یا آپ جو بھی کوالیفیکیشن میں ہیں, اس کے بعد آپ کو بادشاہ سلامت بنا دیا جائے گا, سر آپ یہاں بیٹھیں, سارے آپ کے غلام ہیں؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہیں. تو آپ جو سو کالڈ کیریئر بنا لیں گے, اس کو بنانے کے بعد بھی آپ گدھوں کی طرح کام کر رہے ہوں گے. ایسا ہی ہے.
میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جتنا ٹائم فیملی کو دے پاتا تھا اب اتنا نہیں دے پاتا. میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جتنا خود کو ٹائم دے سکتا تھا, مجھے جم کا بڑا شوق تھا, اپنی جوانی بڑے اسپورٹس میں گزاری ہے میں نے, اب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جم کا. تو میں نے جو سو کالڈ کامیابی حاصل کر لی, میں تو اور مصروف ہو گیا, میں تو گدھا بن گیا. میں محنت کیے جا رہا ہوں, میں نے زندگی کے 30 سال محنت کی کہ اگلے 20 سال اچھے گزر جائیں, اور وہ اچھے بھی ایسے نہیں گزرے کہ بادشاہ سلامت آپ بیٹھیں ہم کھلائیں گے آپ کو, نہیں, وہ 20 سال بھی ہم گدھے کی طرح کام کیے جا رہے ہیں. آپ سارے بچے اپنے والدین کی حالت دیکھ لیں ذرا, اپنے پیرنٹس کی حالت دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی اسٹرگل کی ہے کہ آپ کسی قابل بن جائیں. وہ بھی تو کبھی آپ کی ایج میں تھے, ان کے بھی تو خواب تھے کہ ہم اچھا کیریئر بنائیں گے پھر مزے کریں گے, تو وہ تو مزے نہیں کر پائے, وہ تو بےچارے محنت ہی کیے چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے 25 سے 30 سال ایک کیریئر بنانے میں محنت شروع کر دی, کیا کہ اگلی زندگی اچھی گزرے گی. اچھا ابھی پتہ نہیں اگلی زندگی کتنی ہے, کسی کو پتا کتنا زندہ رہنا ہے؟ نہیں, لیکن چلو 20 سال زندہ رہنا ہے, 25-30 سال زندہ رہنا ہے. ہم اس اگلی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے 30 سال لگا رہے ہیں, اور سی اے کر لیا, بزنس اسٹیبلش کر لیا. اگلے 20 سال کیسے گزریں گے؟ کیوں جی سمیر بھائی, آپ نے پورے لاہور کے ٹھیکے لے لیے, لائبریریز کے اور سامنے ٹھیکے لے لیے, اب آپ کروڑپتی انسان ہیں, تو اس کے بعد زندگی سکون میں اور پریشانی میں رہو گے. آپ سوچو گے کروڑوں سے میں اربوں تک کیسے پہنچوں, آپ سوچو گے لاہور کے ٹھیکے میں پورے پنجاب تک کیسے پہنچوں, پھر پنجاب سے آپ پورے پاکستان تک جائیں گے, پھر آپ پوری دنیا تک جائیں گے, اور اسی ٹینشن میں آپ کی راتیں بھی گزریں گی. تو انسان جب اپنی ضرورتیں پوری کرنے اپنی کامیابی, جس کو وہ پیسہ جس کو کامیابی سمجھ رہا تھا, اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے, ایفرٹ کرتے 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 ساری زندگی گزر جاتی ہے ایفرٹ میں, اور پھر مر جاتے ہیں. دنیا میں بہت بڑے بڑے کھلاڑی گزرے, اینڈ کیا ہوا؟ مر گئے. دنیا میں بہت بڑے بڑے لیڈرز گزرے, اینڈ کیا ہوا؟ مر گئے. دنیا میں بہت بڑے بڑے بہادر جنگجو گزرے, اینڈ کیا ہوا؟ مر گئے. دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے, اینڈ کیا ہوا؟ مر گئے. دنیا میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں فقیر گزرے, اینڈ کیا ہوا؟ مر گئے. تو دنیا میں سب نے ایک ٹائم تک رہنا ہے, اس کے بعد مر جانا ہے. اور ہمارا ایمان یہ ہے مسلمز کا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس دن کے بعد موت نہیں آئے گی. موت کو موت آ جائے گی, پھر موت نہیں آئے گی. پھر جو دنیا میں کر کے آئے ہوں گے اس کی بنیاد پر یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی دوزخ ہے. تو ہم اس وقت اپنی زندگی کی ساری انرجیز سی اے کرنے پہ لگا رہے ہیں, ساری کی ساری انرجیز سی اے کرنے پہ لگا رہے ہیں. آپ کو میں اس مثال کو یہیں روکتا ہوں. آپ کو ایک جگہ سفر کرنا ہے, اس سفر کرنے کے لیے ایک اچھی سی بس لی ہے آپ نے, اور ٹکٹ لینا ہے یعنی اس کا, اور اس بس کی جو اچھی سیٹیں ہیں, جہاں اچھا اے سی رہتا ہے, 18 گھنٹے کا سفر ہے, جو اچھی کمفرٹیبل سیٹیں ہیں وہ آگے ہیں, اور ٹکٹ لینے کی لائن میں لمبی رش لگا ہوا ہے. اگر آپ جلدی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اچھی سیٹیں مل جائیں گی جس پہ آپ نے 18 گھنٹے کا سفر کرنا ہے. دوسری طرف ایک لائن ہے جہاں پر پانی کی ٹھنڈی بوتل مل رہی ہے, جو ویسے ہی آپ نے آدھے گھنٹے میں ختم کر ہی دینی ہے. اس کے بعد 18 گھنٹے کا سفر وہ پیاسے ہی گزرنا ہے, یا چلو بس میں سفر شاید پانی مل جائے آپ کو. پانی کی ٹھنڈی بوتلیں لینے کی بھی لائن لگی ہوئی ہے, اور بس جس میں 18 گھنٹے کا سفر کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے. پانی کی بوتل کی لائن میں لگتے ہیں, محنت کر کے پانی کی بوتل حاصل کر لیں گے, لیکن وہ آدھے گھنٹے میں مک جانی ہے. نہیں بھی مکنی تو ٹھنڈا پانی کتنی دیر تک ٹھنڈا رہے گا؟ تھوڑی دیر میں گرم ہو جانا ہے. دوسری طرف بس کی لمبی لائن لگی ہے اچھی سیٹیں لینے کے لیے, وہاں پر اگر آپ اچھی سیٹیں لے پاتے ہیں تو بس میں 18 گھنٹے کا اچھا سفر گزر جائے گا کمفرٹیبل. کون سی لائن میں جا کے کھپنا کا دل کرے گا آپ؟ پانی کی ٹھنڈی بوتل لینے کے لیے جس میں 5 منٹ میں گرم ہو ہی جانا تھا, یا بس کی اچھی سیٹ لینے والی لائن میں جس میں آپ کو 18 گھنٹے اچھی کمفرٹیبل سیٹ ملے گی؟ بس کی ٹکٹ کی لائن میں لگو گے کہ پانی کی لائن میں لگو گے؟ ہاں جی, کیوں؟ عقل کی بات ہے کہ جس کام کا فائدہ زیادہ ہے آپ اس کے لیے محنت لگانے کو تیار ہیں, جس کام کا فائدہ تھوڑا ہے آپ اس کے لیے محنت کم. آپ کہیں گے چلو خیر ہے یار, گرم پانی پی لوں گا, خیر ہے, لٹک کے نہیں جانا, میں نے اچھی سیٹ پہ جانا ہے. تو جس کا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا آپ اس پہ
زیادہ ایفرٹ کریں گے. اچھا ایک وہ شخص ہے جس نے اچھی سیٹ کی ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گیا, اور ایک وہ شخص ہے جو ٹھنڈی بوتل لینے میں کامیاب ہو گیا لیکن لٹک کے اس کو چھت پہ جانا ہے. دونوں کامیاب ہوئے, اصل کامیابی کس کی؟ جو سیٹ والا ہے, کیونکہ وہ شارٹ ٹرم کامیابی تھی, تو اس کو وہ پانی لے کے بے شک خوشی خوشی آئے گا, لیکن اس کی وہ خوشی ساری دھری رہ جائے گی جب اس کو بس پہ لٹک کے جانا پڑے گا, کیونکہ اس کا فوکس غلط ہو گیا. اس نے ان چیزوں پہ ایفرٹ شروع کر دی جو بہت تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینی تھی, جبکہ دوسرا جس نے سیٹ لینے پہ محنت کی اس نے اس چیز پہ محنت کی جو زیادہ عرصے تک فائدہ دینی تھی. تو دونوں میں سے کون بہتر رہا؟ جس نے سیٹ کے لیے محنت کی. چلیں اس مثال کو اور بڑھاتے ہیں. دو لوگ ہیں جنہوں نے کراچی جانا ہے, پیسہ بھی دونوں کے پاس ہے, اور کراچی جا کے انہوں نے وہاں پر کوئی الیکشن لڑنا ہے یا جو بھی ہے, ان کو پھر وہاں پر بادشاہ سلامت بنا دیا جانا ہے, وہاں پر ان کو بزنس اپرچونٹی ملنی ہے, وہاں جا کے انہوں نے بزنس کرنا ہے, اور پھر اس کے ساری زندگی ان کا اچھا سیٹ بزنس ہو جائے گا. دوبارہ مثال بتاتا ہوں. دو لوگ ہیں, انہوں نے لاہور سے کراچی جانا ہے, 16-17 گھنٹے کا سفر ہے, بلکہ وہی 18 گھنٹے والی مثال. اور کراچی جا کے انہوں نے ایک بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, ان کو موقع مل رہا ہے, ان کے پروموٹر نے بلایا آ جاؤ کراچی تمہیں بزنس سیٹ کر دیتا ہوں. ان کا بزنس سیٹ ہو جانا ہے, اس کے علاوہ کسی شہر میں کوئی حالات نہیں ہے, تو وہ دونوں کراچی جانا چاہتے ہیں. رستے کا سفر اچھا کمفرٹیبل گزر جائے, اچھی بات ہے کہ بری بات؟ اچھی بات. دونوں بس اڈے پہ گئے, ایک نے جا کے یہ دیکھا کہ کون سی بس ہے جو کراچی جاتی ہے, کیونکہ میں نے ٹائم پہ کراچی پہنچنا ہے. اس کو ٹوٹی پھوٹی بس مل رہی تھی, اس نے کہا خیر ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اس بس میں, مجھے کراچی پہنچنا ہے. جبکہ جو دوسرا والا تھا اس نے کہا دفع کرو کراچی دیکھا جائے گا, میرا سفر اچھا گزرنا چاہیے. اس نے کمفرٹیبل لگژری بس ڈھونڈی جو اس کو پتوکی کی ملی. اس نے کہا واہ کمال بس ہے, وہ اس بس میں بیٹھ گیا. ان دونوں میں سے کامیاب کون ہو رہا ہے؟ کراچی والا. وہ بیچارہ ٹوٹی بس میں جا رہا ہے, پھر کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ اچھی بس میں جا رہا ہے, وہ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جس نے ٹوٹی بس میں جانا ہے چلو 18 گھنٹے مشکلیں برداشت کر لے گا, لیکن اس کے بعد 60-70 سال کی عیاشی ہے. تو عقل میں بات آ رہی ہے نا کہ اگر بڑا فائدہ ہے تو چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا چلے گا. یہ عقل ہے نا. یہ آپ یہ جو کیمرے کے پار لوگ بیٹھے میرے سامنے, یہاں 2 لوگ بیٹھے, میں ان سے پوچھ رہا ہوں یہ باتیں. وہ جو سفر اچھا چاہ رہا تھا, اب وہ جب اپنے شہر اترے گا تو پاکستان میں ہر شہر میں حالات خراب ہیں, تو وہ بیچارہ پھر اینڈ پہ مایوسی ہوگا. تو اس کو وہ جو بس میں بیٹھنے کی خوشی ملی تھی وہ رہے گی یا وہ غرت ہو جائے گی؟ اب جیسی وہ اترا اس کو لگا یہ کیا کر دیا اس نے, ہر طرف بربادی بربادی, بھوک ہی بھوک. تو اس کو وہ جو سفر کی خوشی تھی وہ کتنی دیر تک رہ لے گی؟ ایونچولی تو اداس ہو جائے گا نا. لیکن جو 18 گھنٹے کا ٹوٹی پھوٹی بس میں سفر گیا تھا وہ کراچی پہنچ کے جب اچھا بزنس مین بن جائے گا تو اس کو وہ 18 گھنٹے کی تکلیفیں یاد آیا کریں گی؟ نہیں, بھول جائے گا. تو جس کا اینڈ اچھا ہوگا وہ کامیاب ہے, جس کا انٹرم اچھا ہے وہ کامیاب نہیں ہے اگر اس کا اینڈ برا ہونے جا رہا ہے. تو جیسے میں نے کرکٹ والی مثال دی تھی کہ اگر کوئی کھلاڑی 100 کر لیتا ہے اچھی بات ہے, لیکن اینڈ پہ منہ لٹکا کے کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ میچ ہار گیا, اینڈ نہیں اچھا ہو سکا, وہ ورلڈ کپ نہیں لے کے جا سکا. تو جس کو ٹیمپریری انٹرم فیز میں خوشی مل رہی ہے وہ شاید کچھ دیر کے لیے تو خوش ہوگا, لیکن جب وہ فیز سے باہر نکلے گا جو کہ زیادہ بڑا اسپین ہوگا, وہاں پر پھر اگر تکلیفیں ہوں گی تو پچھلی خوشی سب ضائع ہو جائے گی. تو نان مسلمز کی کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں زیادہ دولت, زیادہ شہرت, زیادہ سکون, زیادہ خوشی, اور ایسا نام بنا لینا کہ مرنے کے بعد بھی دنیا والے لوگ یاد رکھیں. دنیا کی زندگی کتنا عرصہ ہے نہیں پتا, میکسیمم کتنی ہوتی ہے؟ 60-70 سال ہوتی ہے نا. تو ایک 60-70 سال والی زندگی کو فوکس کیا جائے کہ ہم یہاں پر کامیاب ہو جائیں, یا مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو فوکس کیا جائے. ابھی بہت ساری مثالوں سے, آپ ہی کی عقل سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سب عقل مند لوگ ہیں, اور آپ اس ٹیمپرری سفر کے اچھا ہونے کی بجائے فوکس کس بات پہ کریں گے کہ جو آگے اینڈ ہے وہ اچھا ہو. یہی ابھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ عقل میں بات آ رہی ہے, ابھی بونگی باتیں کر رہا ہوں کیوں جی سمیر بھائی؟ عقل میں بات آ رہی ہے نا
تو ہمیں جو کامیابی جج کرنی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، وہ اس انٹرم فیز کی خوشی کامیابی نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ بچہ یہاں پہنچ کے اچھا ہاسٹل لینے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے باپ کو کہے کہ باپ آپ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا میں کامیاب ہو گیا. نہیں، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی کی طرف ایک سٹیپ ہے. پھر اس نے اچھے کالج میں داخلہ لے لیا، میں کامیاب ہو گیا، بس نہیں، کامیابی نہیں ہے، کامیابی کی طرف ایک سٹیپ اور ہے. تو ہم لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک ٹیمپرری فیز ہے. اس ٹیمپرری فیز کو اچھا گزارنا برا گزارنا جو بھی ہو شارٹ ٹرم ہے، لیکن اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم نے دنیا میں زندگی اچھی گزاری کہ بری گزاری. جس نے ٹوٹی پھوٹی بس کا سفر کر لیا لیکن کراچی پہنچ گیا اور وہاں پر اس نے سکسیسفل بزنس گزار لیا، دوسرا شخص جو کمفرٹیبل بس کے چکر میں کسی اور طرف نکل گیا، ان دونوں میں سے کس کا سفر کامیاب رہا؟ جو ٹوٹی پھوٹی بس میں. تو وہ تو ٹوٹی بس تھی، پھر اس کو کامیابی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اینڈ اچھا ہے. تو کامیابی کے لیے انسان کوشش کب کرے گا؟ جب مقصد پتا ہوگا. مقصد پتا ہوگا تو کامیابی کے لیے ایفرٹ کرے گا، ورنہ کیا کرے گا اگر مقصد نہیں پتا ہوگا؟ تو وہ کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، جو اس کی جنسی خواہشات چاہیں گی، جو اس کی جسمانی خواہشات چاہیں گی. تو مقصد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان کوئی فوکس ہو کہ اس نے کرنا کیا ہے. مقصد نہیں پتا ہوگا تو وہ کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، تو وہ تو جانور کرتے ہیں. مقصد پتا چل گیا، اب اس مقصد کے لیے ایفرٹ کرے گا کہ کامیاب ہو سکے. اور کامیابی کیا ہے؟ جو اینڈ اچھا ہے یا جو انٹرم فیز اچھا ہے؟ جو اینڈ اچھا ہے. ہم دنیا میں جو بھی کر لیں یہ اینڈ نہیں ہے، یہ اینڈ نہیں ہے. اینڈ آخرت کی زندگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس وقت ہم سب سوئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت سب سوئے ہوئے ہیں، ہم سب نیند میں ہیں. جب موت آئے گی، جب آنکھ بند ہوگی نا، جب موت آئے گی تو آنکھ کھلے گی. ہم سب اس وقت نیند میں ہیں، خواب میں ہیں، بے ہوش ہیں. موت آئے گی تو آنکھ کھلے گی، اچھا حقیقت اس کے بعد شروع ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ نے ہی ہمارا حساب لے کے ہمیں جنت یا دوزخ میں بھیجنا ہے، تو دنیا میں رہنے کا مقصد کس نے ڈیفائن کرنا تھا؟ اللہ نے. تو ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد جب اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے تو ہمیں اس مقصد کو پہچاننا پڑے گا. ورنہ دو نقصان: اگر ہم مقصد پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں بس وہ کریں گے جو ہمارا جسمانی ضرورت پوری ہوگی اور ایونچولی مر جائیں گے. اور چونکہ اللہ کا دیا ہوا مقصد پورا نہیں کیا ہوگا تو آخرت بھی ناکام. دوسرا رستہ، ہم مقصد ڈھونڈیں گے لیکن نان مسلمز والے مقصد. اور بدقسمتی سے ہماری زندگی کے بھی جتنے مقصد ہیں یہ وہ مقصد ہیں جو نان مسلمز بھی کرتے ہیں. کیا مقصد ہیں؟ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لو، زیادہ سے زیادہ شہرت کما لو، زیادہ سے زیادہ پاور کما لو. ہم یہی کر رہے ہیں نا ابھی. تو بیٹا یہ تو نان مسلمز کے مقصد ہے، کیونکہ ان مقاصد سے سو کالڈ فائدہ کب تک ہوگا؟ دنیاوی زندگی تک. اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی گارنٹی نہیں ہے. انسان پیسہ کیوں کماتا ہے؟ اس کو استعمال کرنے کے لیے نا. ہو سکتا ہے انسان نے باہر کسی ملک میں بہت پیسہ کمایا ہو کہ چلو اب میں پاکستان چل کے میں بزنس کرتا ہوں، اور وہاں پر کورونا کی وجہ سے ساری فلائٹیں رک گئیں. بیچارہ وہ وہاں سے مہاجروں کی طرح ڈھونڈتا کہاں سے کھپتا کھپاتا پاکستان پہنچ گیا، پیسے سب وہیں لاکڈ ہیں. تو جس کام کے لیے پیسہ کمایا تھا وہ تو حاصل ہی نہیں کر سکا. گھر بنایا، ایسی کئی کہانیاں ہیں، میرے جاننے والوں میں بھی ہیں جنہوں نے گھر بنایا بڑے چاہ سے اور گھر میں قدم رکھنے سے پہلے وہ مر چکے ہوئے. شہرت کمائی، پوزیشن حاصل کر لی، لیکن اس پوزیشن اس شہرت تک پانے سے پہلے پہلے مر گئے. ایک پتہ نہیں ڈائریکٹر تھا کوئی یا بہرحال اسی طرح کا کوئی آرٹسٹ تھا، اس کو زندگی میں پہلا ایوارڈ مل رہا تھا. مجھے یاد نہیں کہ پاکستان کا تھا کہ انڈیا کا تھا. اس کی بڑی زندگی کی ایفرٹ تھی، اس کو پہلا ایوارڈ مل رہا تھا زندگی کا. اور وہ جب ایوارڈ لینے تک جا رہا تھا تو رستے میں گر کے مر گیا. وہیں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور گر کے مر گیا. مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کا واقعہ ہے کہ انڈیا کا واقعہ ہے، بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، ابھی کچھ سال پرانی بات ہوگی. زندگی کا پہلا ایوارڈ تھا اور وہ لینے جا رہا تھا اور وہیں سے گر کے مر گیا.
یہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا. تو اب سم اپ کرتا ہوں بات کو, پھر اگلے بیان میں اسی کو میں آگے کنٹینیو کروں گا. ابھی میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہمارا مقصد پہچاننا کتنا ضروری ہے. سم اپ کرتا ہوں بات کو کہ اگر ہمیں مقصد نہیں پتا ہوگا تو ہمیں جہاں بھیجا گیا ہے, اگر وہاں بھیجے جانے کا مقصد نہیں پتا ہوگا تو کیا کریں گے؟ ہم وہ کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. تو وہ تو جانور بھی کرتے ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم جانور سے افضل ہیں. مقصد پتا چل گیا, مقصد پتا چلانا ضروری تھا. اب ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اصل کامیابی کیا ہے؟ جس میں اینڈ اچھا ہے. یہ ساری مثالوں سے سمجھایا نا, جس پہ اینڈ اچھا ہے. انٹرم فیز اچھا ہو بھی, لیکن اگر اینڈ برا ہو تو پھر منہ لٹکا کے پویلین میں واپس جائے گا, خوشی خوشی واپس نہیں جائے گا. مقصد کیا ہے, اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں کس سے پوچھنا پڑے گا؟ جس نے یہاں بھیجا ہے اللہ سے پوچھنا پڑے گا یا نان مسلم سے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ سے پوچھنا پڑے گا. اگر ہم اللہ نے جس مقصد سے ہمیں یہاں بھیجا ہے, مقصد ہے اللہ نے جس مقصد سے یہاں بھیجا ہے, اگر ہم وہ مقصد پوچھتے ہی نہیں ہیں تو ہم وہ کریں گے جو دل کرے گا, اور ہم جانوروں کی طرح زندگی گزاریں گے اور ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اگر ہم مقصد پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نان مسلمز کو مقصد پوچھتے ہیں تو وہ مقصد بتائیں گے نا جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو ان کا تو ایمان نہیں ہے آخرت پہ. وہ کیا مقصد بتائیں گے؟ وہ مقصد بتائیں گے جن سے دنیا میں یہ چیزیں حاصل ہوں گی. اور ہم اگر انہی کا مقصد فالو کریں گے تو ہمیں سو کالڈ چیزیں حاصل ہو تو جائیں گی, لیکن مر جائیں گے, اور مرنے کے بعد پھر اللہ نے بلانا ہے ہمیں, اور اللہ پوچھے گا کہ ہاں بھائی میرا دیا ہوا مقصد پورا کر کے آئے ہو کہ نہیں؟ اور اگر پورا نہیں کر کے آئے ہوں گے, کتنے عرصے کے لیے دوزخ میں رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ. تو دنیا میں بے شک وہ پوری دنیا پہ رول کر کے گیا ہو, 100 سال کی زندگی جی کے گیا ہو, 100 سینچری, لیکن اگر اینڈ دوزخ ہے تو اینڈ پہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہو گیا؟ ناکام ہو گیا. بے شک ٹیمپرری فیز میں دنیا میں وہ رول کر گیا. فرعون ہسٹری کے طاقتور ترین انسانوں میں فرعون ہے, لیکن وہ کامیاب ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوزخ میں. قارون کی مثالیں خزانوں کے, اتنا امیر تھا وہ اتنا امیر, بینک بیلنس نہیں تھے کیونکہ تب بینکس تھوڑی تھے, تو فزیکل کرنسیز تھیں, وہ فزیکل جو دولت ہے وہ تھی سونا جواہرات وغیرہ. وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے لوگ ہوتے تھے. اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاٹ کے لائی جاتی تھی, اور وہ اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھانس دیا گیا تھا. کامیاب ہوا؟ نہیں. تو ہمارے اس وقت نان مسلمز کی طرف سے ڈالے گئے ہمارے زندگی کے مقصد کیا ہیں؟ پاور حاصل کرنا. فرعون کے پاس پاور تھی, کامیاب ہوا؟ نہیں. دولت حاصل کرنا, قارون کے پاس دولت تھی, کامیاب ہوا؟ نہیں. تو اصل کامیابی تب ملے گی جب اس مقصد کو پہچانیں گے جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اور ہاں, اللہ نے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے, بلا وجہ نہیں بھیجا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسی کھیلنے کودنے, تمہیں لگتا ہے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں, بلا وجہ نہیں پیدا کیا, مقصد کے لیے پیدا کیا. کوئی مقصد ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, بلا وجہ نہیں پیدا کیا گیا. اب ہمارا کام ہے اس مقصد کو پہچاننا. جب مقصد پہچان لیں گے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور جب اس مقصد کا حصول ہو جائے گا تو ہی ہمیں کامیابی ملے گی. اور اللہ نے کامیابی ڈیفائن کر دی ہے. آپ ایسا کرنا, قرآن پاک تو بڑی ایپس بھی ہیں, قرآن پاک میں نا جو ایپس ہیں اس میں آپ ورڈ سرچ کرنا کامیابی. قرآن پاک میں کہاں کہاں کامیابی آئی ہے, آپ کو ہر جگہ جو کامیاب ورڈ ملے گا نا وہ ان لوگوں کے بارے میں ملے گا جن کو ہمیشہ کی جنتیں مل گئیں, وہ کامیاب ہیں. تو اللہ نے کامیابی ڈیفائن کر دی, جن کو جنتیں ملیں گی اور جن کو دوزخ ملے گی وہ ناکام ہے. تو جب اللہ نے ڈیفائن کر دی کامیابی, آپ کو آئی کیپ سلیبس دے رہا ہے, آئی کیپ آپ کو پیپر کا پیٹرن بتا رہا ہے, آئی کیپ کہہ رہا ہے کہ 50 نمبر لوگے تو کامیاب ہوگے. تو جب آئی کیپ ایگزامینر ہے تو کامیابی ڈیفائن کس نے کرنی ہے؟ آئی کیپ نے. اور ہماری ساری محنت کیا ہے؟ آئی کیپ کی ڈیفائن کی ہوئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے 50 نمبر لے لیں. تو جب ہمارا ایگزامینر اللہ ہے تو کامیابی کس نے ڈیفائن کرنی ہے؟ اللہ نے ڈیفائن کرنی ہے. اور اللہ نے کامیابی کیا ڈیفائن کی ہے؟ جنت. جس کو جنت مل جائے گی نا وہ کامیاب ہے. اور جنت کیسے ملے گی؟ جو دنیا میں رہنے کا مقصد پہچانے گا
اور اس مقصد کا حصول کے لیے محنت کرے گا۔ اب یہ مقصد کیا ہے یہ انشاءاللہ اگلے بیان میں اس پہ بات کروں گا۔ ابھی صرف ایک چیز بلڈ کرنی تھی کہ ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے، کیونکہ جب ایگزامینر کوئی انعام کی لالچ دیتا ہے نا کہ ٹیسٹ پاس کرو گے تو انعام ملے گا، تو پھر اسٹوڈنٹ کا مقصد اس ٹیسٹ کے لیے محنت کرنا ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی سا اصول ہے دنیا کا۔ تو آج میں نے آپ کو یہاں سم اپ کر رہا ہوں، ہمارا دنیا میں آنا بیکار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، کسی نے بھیجا ہے۔ تو جب کوئی کسی کو بھیجتا ہے تو کسی مقصد سے بھیجتا ہے۔ مقصد نہیں پہچانیں گے تو وہ کریں گے جو جسم کی ضرورت ہوگی، اور کرتے کرتے مر تو جائیں گے ہی، اور پھر ہم جانوروں جیسی زندگی گزار کے جائیں گے۔ مقصد پہچاننا ضروری ہے۔ مقصد پہچان لیں تاکہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ مقصد کو جو حاصل کر لے گا وہ کامیاب ہے۔ اب وہ مقصد کس نے ڈیفائن کرنا ہے؟ جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد ہے یہ اللہ نے بتانا ہے، اگلے بیان میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ کوشش یہ ہے کہ ہر ویک میں کوئی بیان کر لیا کرو۔ کیوں جی نیند تو نہیں آ رہی سمیر؟ سن رہے ہو؟ کاف تو نہیں سن رہے ہوتے لیکن یہ تو سن رہے ہو، کیوں بھی جاگ رہے ہو؟ تو کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی تو میں کوشش کروں گا کہ ترتیب چلاؤں۔ ابھی آج میں نے یہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم مقصد سے بھیجے گئے، بغیر مقصد کے نہیں بھیجے گئے، اور وہ مقصد اللہ نے ڈیفائن کرنا ہے، کیونکہ کامیابی اللہ نے ڈیفائن کی ہے۔ اور کامیابی وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو اگر دنیا میں کسی نے کچھ مشکل وقت گزار بھی لیا، لیکن اگر اینڈ جنت ہے تو وہ کامیاب گیا ہے۔ لیکن اگر کسی دنیا میں شہرت، دولت سب دیکھ لیا، لیکن اینڈ پہ دوزخ میں گیا تو ناکام گیا ہے۔ تو یہ کامیابی کیسے ملے گی؟ جب ہم اللہ کے ڈیفائن کیے ہوئے مقصد کو پہچانیں گے۔ اور ہماری اس وقت بدقسمتی کیا ہے کہ ہم زندگی کے مقاصد، زندگی کے گولز کن کو دیکھ کے سیٹ کر رہے ہیں؟ نان مسلمز کو۔ یہی ہماری خرابی ہے، ہم نے نان مسلمز کو دیکھ کے گول سیٹ کرنے شروع کر دیے۔ میں نے بات شروع کی تھی سدھو کے واقعے سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان پہ موت آئے۔ ہماری تو یہی خواہش ہے کہ جتنے انسان دنیا میں ہیں سب کی ایمان پہ موت آئے، انکلوڈنگ اس۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے۔ تو میری تو یہی خواہش ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی ایمان پہ موت آئے، اللہ سدھو کو بھی ایمان کی موت دے۔ لیکن ان بیچاروں کو ابھی کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کرکٹ میں اچھا نام بنا لیا تو ان کی زندگی کامیاب ہے، اور وہ لوگوں کو لیکچر دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے سکسیسفل زندگی گزاری ہے۔ نہیں، ہم نے نان مسلمز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے ان کو رول ماڈل بنا لیا۔ اب ان کو جب رول ماڈل بنا لیا، اور ان کو رول ماڈل بنا کے ہم انہی مقصدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کے مقصد ہیں، اور بیٹا وہ ان تو ڈیفینیشن ہی ٹھیک نہیں، کیونکہ ان کے مقصد تو صرف دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے ہیں، اخروی چیز تو جنت ہے، وہ تو ان کے مقصد ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا مقصد ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو اس بات کو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے، اور جیسے جیسے میں کورس مینیج کر سکا پھر دیکھوں گا، یا تو ہفتے میں 2 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سیشن میں آپ سے کچھ 3-4 بیان کچھ کر جاؤں میں، اللہ نے اگر موقع دیا، اللہ کی مرضی ہوئی، کیونکہ میں نے آج جو بھی بولا اللہ تعالیٰ اس میں سے ریا، غرور نکال دے، خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ لیکن شیطان ہے، وہ عمل ایک تو کرنے نہیں دیتا، پھر جب عمل ہو جاتا ہے نا اس کے بعد اس میں ریاکاری ڈال کے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکبر ڈال کے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کی خالص رضا کے لیے یہ سب بات تھی، اور جب اللہ کے لیے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پھر براہ راست مدد کرتے ہیں، اس کا دل کھول دیتے ہیں، اس کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو میں نے اپنی جو ذمہ داری ہے، میں ذمہ داری سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جو باطل نے پورا سسٹم بنا کے ہمیں خراب کیا ہے، جس بچپن سے ہم گزر کے آئے ہیں، اس میں شاید کہیں کوئی بیج، کوئی چنگاری ڈال سکوں جس سے آپ کی رستہ ٹھیک ہو جائے اور ہم زندگی کے اصل مقصد کو پہچان سکیں۔ چلیں انشاءاللہ جی اگلے بیان میں یہاں سے بات کنٹینیو کروں گا۔ اللہ حافظ۔